ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جامعہ انوریہ حیدرآباد باب العلم انوریہ ایجوکیشنل سوسائٹی کی جانب سے تفسیرات احمدیہ کے درس کا سلسلہ جاری ہے۔ آج ہم مسئلہ نمبر 122 پڑھیں گے اور مسئلے کا عنوان ہے اعراف ایک حقیقت ہے، یعنی یہ کسی مقام یا مرتبہ یا وصف کا نام نہیں ہے، بلکہ جنت جیسے ایک حقیقت ہے، دوزخ ایک حقیقت ہے، اسی طریقے سے اعراف بھی ایک حقیقت ہے۔ اس عنوان کی وضاحت کے لیے صاحب کتاب نے جو ہے یہاں پر 3 آیات کریمہ کو ذکر کیا ہے، اس کی ہم پہلے تلاوت کر لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وبینہما حجاب وعلی الاعراف رجال یعرفون کلا بسیماہم ونادوا اصحاب الجنة سلام علیکم لم يدخلوها وهم يطمعون وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون صدق اللہ العظیم۔ یہ آیات مبارکہ ہو گئیں۔ اس کا پہلے معنی دیکھ لیجئے۔ وبینہما حجاب، اور ان دونوں کے درمیان ایک پردہ ہے۔ وعلی الاعراف رجال یعرفون کلا بسیماہم، اور اعراف پر مرد ہوں گے جو ہر ایک کو اس کی نشانی سے پہچانتے ہوں گے۔ وَنَادَوْا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَن سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، اور وہ جنتیوں کو آواز دیں گے، اہل جنت کو آواز دیں گے کہ تم پر سلامتی ہو۔ لم يدخلوها وهم يطمعون، وہ جنت میں داخل نہیں لیکن اس میں داخلے کی امید رکھتے ہیں۔ وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ، اور جب ان کی نظریں دوزخیوں کی طرف پھیری جائیں گی، قالوا، تو عرض کریں گے، ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمین، اے ہمارے پروردگار ہمیں ظالم لوگوں کے ساتھ نہ کرنا۔ ونادى اصحاب الاعراف، اور اعراف والے رجالاً کچھ ایسے لوگوں کو آواز دیں گے، یعرفونہم بسیماہم، جنہیں وہ ان کی نشانیوں سے پہچانتے ہوں گے۔ قالوا، کہیں گے، ما اغنی عنکم جمعکم وما کنتم تستکبرون، تمہاری جمعیت تمہارے کوئی کام نہ آئی اور نہ ہی وہ جو تم تکبر کرتے تھے۔ اہؤلاء الذین اقسمتم، یہی وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں تم قسمیں اٹھایا کرتے تھے، لا ینالہم اللہ برحمہ، کہ انہیں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے نہیں نوازے گا۔ ادخلوا الجنہ، تم جنت میں چلے جاؤ، لا خوف علیکم ولا انتم تحزنون، تم پر کسی قسم کا کوئی خوف نہیں اور نہ ہی تم پشیمان ہوگے۔ یہ تینوں آیات کریمہ کا معنی ہو گیا۔ اس کی تفسیر کے ضمن میں صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ لوگوں نے اعراف کی حقیقت میں اختلاف کیا ہے، یعنی وبینہما حجاب، ان دونوں کے درمیان ایک پردہ ہے، وعلی الاعراف، اور اعراف پر کچھ لوگ ہیں جو ہر ایک کو اس کی نشانی سے پہچانتے ہوں گے۔ تو اعراف کیا ہے، اس کے بارے میں لوگوں نے اختلاف کیا ہے، علماء نے اختلاف کیا ہے۔ اختلاف یہ ہے کیا یہ کوئی حقیقت ہے یا کوئی خیال ہے یا کوئی مرتبہ ہے۔ فرماتے ہیں، اور یہ آیات، یہ تینوں آیتیں جو گزریں، اور یہ آیات اس کی حقیقت کو کھل کر بیان کر رہی ہیں، اور ہمارے نزدیک مختار بھی یہی ہے، یعنی اعراف ایک حقیقت ہے
یہی ہمارے یہاں مختار ہے۔ آیت کریمہ کی تفسیر یہ ہے، ان دونوں یعنی جنت اور دوزخ، تو ان دونوں سے مراد وبینہما، ان دونوں کے درمیان یعنی جنت اور دوزخ کے درمیان، یا جنتیوں اور دوزخیوں کے درمیان ایک پردہ ڈال دیا گیا ہے۔ تو بینہما کا مرجع یا تو جنت دوزخ ہیں یا اہل جنت اور اہل دوزخ ہیں، یعنی ہم نے جنت اور دوزخ کے درمیان ایک پردہ ڈال دیا ہے، یا پھر اہل جنت اور اہل دوزخ کے درمیان ایک پردہ ڈال رکھا ہے۔ اس سے مراد وہی پردہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ کے الفاظ سے ذکر فرمایا ہے۔ فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ، ان کے درمیان، بِسُورٍ، ایسا سور رکھ دیا گیا ہے، لہو باب، جس کا دروازہ ہے۔ فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ باب، تو یہاں پر جو پردہ مراد ہے، یا سور کا لفظ آیا، تو یہی سور اس آیت کریمہ میں اعراف کے نام سے ذکر تعبیر کیا گیا ہے۔ تو اس سے مراد وہی پردہ ہے، یعنی اعراف سے مراد جسے اللہ تعالیٰ نے فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ باب کے الفاظ سے ذکر فرمایا ہے۔ اور اعراف پر یعنی پردے کی بلندی پر کچھ لوگ ہوں گے جو جنتیوں اور دوزخیوں سب کو ان کی علامتوں سے پہچانتے ہوں گے، دوزخیوں کو بھی پہچانتے ہوں گے اور جنتیوں کو بھی پہچانتے ہوں گے۔ مثلا یہ پہچان کیسی ہوگی، کیسے پہچانیں گے وہ؟ مثلا چہروں کا منور ہونا اور سفید ہونا، یا ان کا سیاہ ہونا وغیرہ علامات سے یہ پہچانیں گے۔ تو جو اہل جنت ہیں ان کے چہرے منور اور تابناک اور روشن اور سفید ہوں گے، تو ان کے چہروں کی چمک دیکھ کے یہ سمجھ جائیں گے کہ یہ لوگ اہل جنت ہیں۔ اور جن کے چہرے سیاہ، پزمردہ اور بجھے ہوئے ہوں گے، ان کے چہروں کو دیکھ کر یہ پہچان لیں گے کہ یہ لوگ اہل دوزخ ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ یہ پہچان انہیں کس طریقے سے مٹی جائے گی؟ فرماتے ہیں یہ پہچان انہیں الہام کے ذریعے یا تعلیم کے ذریعے ہوگی۔ یہاں تک بات ہو گئی۔ تو اعراف ایک حقیقت ہے جو اہل جنت اور اہل دوزخ کے بیچ میں ہے، اور یہاں پر کچھ لوگ ہوں گے جو اہل جنت اور اہل دوزخ دونوں کو پہچانیں گے۔ یہ لوگ کون ہوں گے؟ تو اس کے اندر کئی قول ہیں۔ ایک قول تو یہ ہے کہ یہ لوگ یا تو ان مسلمانوں میں سے ہوں گے جو بلند مرتبہ ہوں گے، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کم مرتبہ والے مسلمان ہوں، تو دونوں بھی ہو سکتے ہیں۔ یا تو یہ بلند درجے کے مسلمان ہوں گے یا کم مرتبے والے مسلمان ہوں گے۔ امام زاہد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں کہ اعراف ایک ٹیلہ ہے جو سفید مشک سے بنا ہوا ہے، اس پر وہ لوگ ہوں گے جو اللہ کی راہ میں شہادت پا گئے یا علم دین کی طلب میں ان کا انتقال ہو گیا، یعنی علم حاصل کرتے کرتے وہ دنیا سے پردہ کر گئے، لیکن ان کے والدین ان سے راضی نہیں تھے۔ اب شہادت کتنا بڑا مقام ہے، یا علم نبوی کو حاصل کرنا کتنا بڑا مقام ہے، لیکن اس کے باوجود اگر ان کے والدین ان سے راضی نہیں ہیں تو ان کو اعراف میں رکھا جائے گا۔ اس لیے والدین کی نافرمانی کی وجہ سے انہیں جنت میں داخل ہونے سے روک دیا گیا، جس کی بنا پر وہ جنت یا دوزخ کی طرف جلد نہیں داخل ہوں گے۔ صاحب مدارک کہتے ہیں کہ اعراف میں مسلمانوں میں سے وہ لوگ ہوں گے جو اعلیٰ درجے کے مسلمان ہیں، یا وہ جو ادنا درجے کے مسلمان ہیں، جو جنت میں سب سے آخر میں داخل ہوں گے، کیونکہ ان کی نیکیاں اور برائیاں برابر ہوں گی۔ یا وہ ہوں گے جن سے والدین میں سے کوئی ایک راضی نہ تھا، یا مشرکین کے نابالغ بچے ہوں گے۔ یہ صاحب مدارک کا خیال تھا۔ علامہ خیالی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھا ہے کہ اعراف کے باسیوں کے بارے میں، یعنی اعراف کے باشندے جو لوگ اعراف میں رہیں گے، ان کے بارے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جو زمانہ فطرت میں فوت ہو گئے۔ زمانہ فطرت کیا ہوتا ہے؟ دو نبیوں کے درمیان کا زمانہ، جس زمانے میں کوئی پیغمبر موجود نہ ہو، جیسے عیسیٰ علیہ السلام
اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا درمیانی زمانہ، جس میں نہ کوئی پیغمبر موجود ہو اور نہ پیغمبر کی تعلیمات موجود ہوں۔ تو ایک قول یہ ہے کہ اعراف میں وہ لوگ رہیں گے جو زمانہ فطرت میں فوت ہو گئے۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ مشرکین کے نابالغ بچے وہ یہاں رہیں گے، یا وہ لوگ کہ جن کی نیکیاں ان کی برائیوں کے برابر ہوں گی۔ یہ کئی اقوال اس سلسلے میں ہیں۔ اب ان کو جمع کیا جائے تو یہاں پر دیکھیے دو چیزیں ہیں۔ ایک قول تو یہ ہے کہ جو زمانہ فطرت میں انتقال فوت ہو گئے وہ رہیں گے۔ دوسرا قول ہے مشرکین کے نابالغ بچے رہیں گے۔ تیسرا قول ہے وہ مسلمان جن کی نیکیاں اور برائیاں برابر ہوں گی، یہ لوگ رہیں گے۔ ٹھیک ہے، یہ تین قسم کے لوگوں کو ایک طرف رکھیے۔ پھر ایک قول پیچھے گزرا تھا کہ وہ طالب علم یا وہ شخص جو شہید ہوا جن کے والدین ان سے ناراض تھے وہ لوگ یہاں رہیں گے۔ تو پہلے ہم تین کے بارے میں گفتگو کریں گے، جو زمانہ فطرت میں فوت ہو گئے، یا مشرکین کے نابالغ بچے، یا وہ جن کی نیکیاں اور برائیاں برابر ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ جنت اعمال کا بدلہ ہے، دوزخ بھی اعمال کا بدلہ ہے۔ اب جو کافر اور مشرک کے بچے ہیں، مشرکین کے نابالغ بچے، تو چونکہ انہوں نے شعور کی عمر نہیں پائی، یعنی بلوغیت کی عمر نہیں پائی، اور شریعت جو ہے وہ بالغ ہونے کے وقت متوجہ ہوتی ہے، لہذا ان کے والدین تو مشرک تھے، لیکن وہ بچے جو نابالغی میں مر گئے، انہوں نے چونکہ شرک نہیں کیا تو جرم نہیں کیا۔ جب جرم نہیں کیا تو وہ دوزخ میں نہیں جائیں گے، لیکن جنت میں جانے کے لیے ایمان اور عمل چاہیے، تو انہوں نے ایمان بھی نہیں لائے، اس لیے وہ جنت میں بھی نہیں جائیں گے۔ تو اعراف میں وہ لوگ رہیں گے۔ اسی طریقے سے جن کی نیکیاں اور برائیاں برابر ہیں، تو ان کو بھی جو ہے اولاً جنت میں نہیں بھیجا جائے گا، دوزخ میں سے اس لیے نہیں جائیں گے وہ لوگ کیونکہ وہ صاحب ایمان ہیں، اور جنت میں اس لیے نہیں جائیں گے کہ ان کی نیکیاں اور برائیاں برابر ہیں، لہذا انہیں اعراف میں رکھا جائے گا تاکہ عدل قائم کیا جائے۔ تو یہ وضاحت تھی جو میں نے یہاں عرض کر دیا۔ آگے دیکھیے، قاضی بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اہل فطرت وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی توحید کے معتقد ہوتے ہوئے اعمال میں نکمے رہے، یعنی عمل کے اعتبار سے وہ خراب تھے۔ ایسے لوگوں کو جنت اور دوزخ کے درمیان روک دیا جائے گا، حتیٰ کہ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ جو چاہے گا فیصلہ فرمائے گا۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ اہل اعراف وہ لوگ ہیں جن کے درجات بہت بلند ہیں، یہ بھی ایک قول ہے، جیسا کہ حضرات انبیاء اکرام، شہداء، اور کہنا چاہیے بہترین مومن، اعلیٰ درجے کے علماء یا فرشتے ہوں گے جو مردوں کی شکل میں دکھائی دے رہے ہوں گے، یہ بھی ایک قول ہے۔ تفسیر حسینی میں ہے کہ جناب شعبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی روایت تفسیر حسینی میں مذکور ہے کہ اہل اعراف کون ہیں، اس کے بارے میں ہے حضرت عباس، حضرت حمزہ، حضرت علی، حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی یہ حضرات اہل اعراف ہیں۔ ایک قول یہ بھی ہے۔ بہرحال اعراف بلا شبہ حق ہے، اس کے حق ہونے میں شبہ صرف منافق کو ہی ہو سکتا ہے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ صاحب کشاف نے بھی اس کے حق ہونے کا اعتراف کیا ہے، حالانکہ وہ معتزلہ فرقے سے تعلق رکھتے ہیں۔ یعنی کشاف، تفسیر کشاف کے جو مصنف ہیں زمخشری، وہ حالانکہ معتزلہ سے ان کا تعلق ہے، اس کے باوجود انہوں نے اعراف کے حق ہونے کا اعتراف کیا۔ انتہائی طور پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ اعراف ایسی جگہ ہے، ایسا مقام ہے جسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے برقرار رہنے والا مقام نہیں کہہ سکتے۔ مطلب یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کوئی فیصلہ فرمانا چاہے گا تو جن کو چاہے گا اس میں سے جنت میں بھیج دے گا، اور جنہیں چاہے گا دوزخ کے حوالے کر دے گا۔ آگے دیکھیے، وَنَادَوْا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَن سَلَامٌ عَلَيْكُمْ۔ نادو کا فاعل یہ اصحاب اعراف، یعنی جو لوگ اعراف میں ہوں گے،
یہ لوگ جو ہیں اہل جنت کو آواز دیں گے کہ اے اہل جنت تم پر سلامتی ہو، یعنی اصحاب اعراف جنتیوں کو آواز دیں گے۔ یہ آواز سلام و تحیت پر مبنی ہوگی، یعنی اس آواز میں جو ہے سلام ہوگا اور ان کو مبارکباد پیش کریں گے یہ لوگ۔ لم يدخلوها وهم يطمعون، حالانکہ وہ لوگ جنت میں داخل نہیں ہوئے۔ کون؟ اعراف والے، اور وہ امید رکھتے ہوں گے، یعنی اہل اعراف جنت میں ابھی داخل تو نہیں ہوئے ہوں گے لیکن ان کو اس کی امید ہوگی۔ یہ اس وقت معنی ہوگا جبکہ اہل اعراف سے مراد وہ لوگ ہوں جو جنت میں سب سے ادنا درجہ پانے والے ہوں، یا یہ معنی ہوگا کہ اہل اعراف ابھی جنت میں داخل نہ ہوں گے باوجود کہ وہ جنت میں جانے کی امید رکھتے ہیں۔ یہ معنی اس صورت میں ہوگا جب اہل اعراف سے مراد اعلیٰ درجے کے مسلمان ہوں۔ پہلی صورت میں وہم یطمعون فاعل سے حال واقع ہوگا، اور دوسری صورت میں مفعول یعنی اصحاب سے حال بنے گا، جیسا کہ بیضاوی میں لکھا ہے۔ آگے دیکھیے، وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ، یعنی جب اصحاب اعراف کی نگاہیں اصحاب نار کی طرف پھیری جائیں گی، یعنی جب اعراف میں رہنے والے دوزخیوں کو دیکھیں گے تو کہیں گے، قالو تو کہیں گے، ہم اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتے ہیں، اے ہمارے رب ہمیں ظالم لوگوں کا ساتھی نہ بنانا، لا تجعلنا مع القوم الظالمین۔ اس حصہ آیت میں اشارہ ہے کہ کوئی پھیرنے والا ان کی آنکھیں اصحاب نار یعنی دوزخیوں کی طرف اللہ تعالیٰ کے اذن سے، اللہ کے حکم سے پھیر دے گا تاکہ وہ انہیں دیکھیں، وہ اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہیں اور ڈرائے جائیں۔ امام زاہد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کے اذن سے ان کی آنکھیں یعنی اہل اعراف کی آنکھیں جہنمیوں کی طرف پھیریں گے، اور یہ آیت کریمہ اس بات پر دلیل ہے کہ قیامت کے دن مومن کی دعا مستجاب ہوگی۔ جب قیامت میں یہ اعزاز ہے تو دنیا میں مومن کی دعا کیوں کر مستجاب نہ ہوگی۔ وَنَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَهُمْ، وَنَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ، اور اصحاب الاعراف یعنی وہی اعراف والے، اہل اعراف کفار کو آواز دیں گے، یعرفونہم بسیماہم، کفار کو آواز دیں گے جو دنیا میں فقیر مومنوں کو حقارت کی نظر سے دیکھا کرتے تھے، یعنی اہل اعراف ان کافروں کو آواز دیں گے جو دنیا میں غریب مسلمانوں کو حقیر نظروں سے دیکھتے تھے اور گمان کیا کرتے تھے کہ مالدار ہونے کی وجہ سے جنت میں صرف وہی داخل ہوں گے، فقیر مومنوں کا جنت میں داخلہ نہیں ہوگا، یہ سوچتے تھے۔ اب ان فقراء میں سے کچھ حضرات ان کافروں سے کہیں گے کہ اے کافرو، تمہارا اجتماع اور تمہاری کثرت یعنی تمہاری تعداد یا تمہارا جمع شدہ مال آج تمہیں کسی کام نہ آیا، اور نہ ہی تمہارا وہ تکبر تمہیں عذاب الہی سے بے پرواہ کر سکا جو حق قبول کرنے یا خلق خدا کے سامنے تم کیا کرتے تھے۔ کیا یہ ہمارے ساتھی، کیا یہ یعنی وہ اپنی طرف اشارہ کریں گے، یعنی ہمارے ساتھی، کیا یہ وہی مومن فقراء نہیں جن کے بارے میں دنیا میں تم قسمیں اٹھایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنی رحمت سے نہیں نوازے گا؟ یہ کہہ کر پھر یہ مومن فقراء کا گروہ مومنین کی طرف توجہ کرے گا، انہیں کہیں گے تم جنت میں داخل ہو جاؤ، تم پر کسی قسم کا کوئی خوف نہیں اور نہ ہی تم پشیمان ہوگے۔ یہ معنی اس وقت ہوگا جب اہل اعراف مومنین میں سے کم درجے کے لوگ ہوں، یعنی اہل اعراف سے مومنین کے کم درجے کے لوگ مراد لیے جائیں تو پھر یہ توجیہ کی جائے گی جو ابھی ہم نے یہاں ذکر کی۔ آگے فرماتے ہیں کہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ جب اہل اعراف جہنمیوں کے پاس سے گزریں گے تو وہ قسمیں اٹھائیں گے کہ یہ یعنی اہل اعراف
کہ یہ اہل اعراف لوگ جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمائے گا، یا بعض فرشتے کہیں گے اللہ کے حکم سے کہ کیا یہ وہی لوگ نہیں جن کے متعلق تم نے قسمیں اٹھائیں کہ انہیں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے نہیں نوازے گا؟ اے اہل اعراف، جنت میں داخل ہو جاؤ، تم پر کسی قسم کا کوئی خوف نہیں اور نہ ہی تم پشیمان ہوگے۔ یہ تمام تفسیر علامہ بیضاوی نے خاص طور پر ذکر فرمائی۔ تو اس آخری تفسیر کے حوالے سے مفہوم بالکل بدل جاتا ہے۔ تو ادخلوہا لا خوف علیکم، اس کا تعلق اعراف، اہل اعراف سے ہوگا، اور تفسیر حسینی میں ہے کہ فقراء مومنین میں حضرت بلال، حضرت صہیب، حضرت عمار وغیرہ رضی اللہ تعالی عنہم داخل ہیں، اور کفار متکبرین سے مراد ابو جہل، عاص بن وائل، ولید بن مغیرہ وغیرہ یہ لوگ شامل ہیں۔ یہ مسئلہ الحمدللہ مکمل ہو گیا۔ آگے جو مسئلہ نمبر 123 ہے اس کو انشاءاللہ تعالی آئندہ درس میں شریک کریں گے۔ وصلی اللہ علی نبی الامی الکریم وآلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔